السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی نشست کا موضوع ہے اعتکاف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتم عاکفون فی المساجد۔ ناظرین اکرام، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 87 میں سے کچھ حصہ پڑھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم مسجد میں اعتکاف کرو، لیکن جب حالات صحیح ہو تب اس کا ذکر ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت اعتکاف ہے۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے، خود کو روک لینا، بند کر لینا، انسان کا دنیا سے تعلق توڑ لینا، کاٹ لینا اور مسجد میں ٹھہرے رہنا، تنہائی پسند ہو جانا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا۔ ماشاءاللہ پہلے تو بزرگ حضرات ہی اعتکاف کیا کرتے تھے، اب تو نوجوان لوگ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، اور کہیں کہیں پر خواتین کے لیے اگر انتظام ہے وہ بھی کر رہی ہیں۔ عزت و آبرو کی حفاظت ضروری ہے، افطاری اور سحری کا انتظام ہو تو ضروری ہے، تو خواتین کر سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں خوب تیاری کرتے۔ آخری 10 دنوں کے بارے میں یہ آیا صحیح مسلم کتاب الاعتکاف کتاب نمبر 17 حدیث نمبر 1175، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں جتنی کوشش کرتے اتنا اور کسی دنوں میں نہیں کرتے۔ کمر کس لیتے، رات بھر جاگتے، پھر اسی طرح گھر والوں کو جگاتے تھے۔ آخری 10 دنوں کی ایک اہم عبادت اعتکاف ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 2044، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے، لیکن جس سال آپ دنیا سے چلے گئے اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعتکاف کرتی تھی۔ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 2026، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ ابدا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ ابدا، پھر آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ اعتکاف کے لیے ہے آخری 10 دن جب شروع ہو جائے تو آدمی فجر کے وقت بھی جا سکتا ہے یا مغرب کے وقت بھی داخل ہو سکتا ہے، اور کب نکلے گا؟ جب وہ عید کا چاند دیکھ لے تو وہاں سے وہ نکل آئے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے کچھ چیزوں میں رخصت ہے۔ سنن نبی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2473، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشهد جنازۃ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منه ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، کہ آدمی بیمار پرسی نہ کرے۔ ہاں اگر کوئی خاص آدمی ہے اپنے لوگ تو جانا ہی پڑے گا، جنازے میں شریک نہ ہو، اپنی عورت کو نہ چھوئے، اس سے مباشرت نہ کرے، پھر اسی طرح خاص ضرورت کے وقت ہی نکلے، جیسے مسجد کے اندر پیشاب پخانے کا نہیں ہے، غسل کرنے کا نہیں، تب تو جانا ہی پڑے گا۔ سحری اور افطاری کا انتظام نہیں، تب تو جانا ہی پڑے گا۔ اور اعتکاف روزے کی حالت میں کرنا ہے، اعتکاف میں روزہ بھی رکھنا ہے، اور جامع مسجد میں اعتکاف ہونا چاہیے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے جیسے نفلی عبادتوں کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، قیام اللیل کا اہتمام کرے۔ مسجد کے اندر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد کے اندر کچھ لوگ موبائل کھیل رہے ہیں، بہت سارے اعتکاف کرنے والے بیٹھے ہو تو جھگڑا بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ کے واسطے یہ سب چیزوں سے دور رہیے۔ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف کے دوران اگر بیوی سے مل لیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، حیض اور نفاس شروع ہو گیا تو عورت کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ گھر کے اندر اعتکاف نہیں ہے، لیکن جب مجبوری ہے، سب لوگ گھر کے اندر ہیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ثواب دیں گے۔ ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دیے گئے اکاؤنٹ نمبر یا QR کوڈ سکین کے ذریعے یا پھر گوگل پے کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ سپورٹ البر۔